اور مفتی صاحب مزاج کیسے ہیں سر؟ الحمدللہ. مفتی صاحب بہت شکریہ، آپ ہماری ریکویسٹ پہ تشریف لائے۔ اصل میں نا ہمیں یہ ایشو جو آپ کا چل رہا ہے ہمیں نہیں پتا تھا، ہمیں پتا چلا کل خصوصاً چینل میں وہ جب ایکس مسلم سمیر آیا، تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں سر کہ آپ ہماری گزارش پہ تشریف لے آئے۔ سب سے پہلے تو سر شکریہ، اور پھر اپنے چینل پہ ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں سر۔ بہت بہت شکریہ آپ کا بھی کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا، آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا، اسلامک اویکنگ کا۔ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ آپ کی اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ہمت عطا فرمائے۔ آمین آمین مفتی صاحب۔ اچھا مفتی صاحب، سب سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ہو از مفتی ہمدرد؟ کیونکہ آج کل ماشاءاللہ سوشل میڈیا پہ آپ کے نام سے بڑے لوگ، خصوصاً جو یہ غیر مسلم لوگ ہیں، یہ بڑا انہوں نے تہلکہ مچایا ہوا، بڑا شور مچایا ہوا کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ تو سب سے پہلے تو میں چاہتا ہوں سر تھوڑا سا اپنا انٹرو کروا دیں۔ جی بہت بہت شکریہ آپ کا۔ میں چاہوں گا کہ اپنا تعارف کرا لوں، انٹرو کرا لوں۔ دیکھیں، میرا نام جو ہے وہ فضل الرحمان ہے، اور میری ساری ڈیٹیل، سارا بایو ڈیٹا میرا گوگل کے اوپر، میری جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں، میری ویڈیوز ہیں، ان سب کے اندر موجود ہے۔ اور میں وقتاً فوقتاً بتاتا رہتا ہوں کہ میں کون ہوں، اور کہاں رہتا ہوں، کہاں سے میں نے تعلیم حاصل کی ہے، میرا مکتب فکر کیا ہے، میری سوچ کیا ہے، میں کیا کرنا چاہتا ہوں، میرا مشن کیا ہے۔ تو میرا جو مشن ہے میں وہاں سے شروع کرتا ہوں۔ میں نے بین المذاہب ہم آہنگی کو پاکستان کے اندر اور گلوبلی اپنا مشن قرار دیا ہے۔ میری زندگی کا مقصد ہے کہ کمیوں کو دور کرنا، لوگوں کو آپس میں ملانا۔ اب وہ لوگ چاہے معاشرتی سطح کے ہوں، مذہبی ہوں، سیاسی ہوں، قومی بین الاقوامی شخصیات ہوں، مختلف اقوام ہوں، نیشنز، وہ آپس میں ملنا نہیں چاہتے، بات نہیں کرنا چاہتے، تو میں ان کو قریب کرنا چاہتا ہوں۔ انٹرفیتھ ہارمنی جو میرا سبجیکٹ ہے، اس کا اگر میں خلاصہ نکالوں تو وہ یہ ہے کہ دو لوگوں کو یا دو قوموں کو آپس میں قریب کرنا۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں مختلف مندروں میں جاتا ہوں، مختلف گردواروں، چرچز اور مختلف کمیونٹیز کے ساتھ ملتا ہوں، تاکہ اسلام کا جو درست پیغام ہے ان تک پہنچایا جا سکے۔ اور اگر کوئی شخص ہے، مظلوم ہے، خواہ اس کا کوئی بھی مذہب ہے، ہم اس کی مدد کر سکیں۔ اور میں نے اپنے بارے میں یہ بتاؤں کہ میں نے جو تعلیم حاصل کی ہے، الحمدللہ عز وجل، اہل سنت والجماعت سے میرا تعلق ہے۔ اور اہل سنت والجماعت کے اندر جو اسکول آف تھاٹ ہے سنی، اور پھر اس کے آگے حنفی، پھر اگر ہندوستان کے حوالے سے دیکھیں، ہندوستان پاکستان کے اندر دیوبندی بریلویوں کے اندر، تو اس میں بریلوی مکتبہ فکر سے تعلق ہے۔ اور لیکن میں نے تعلیم جو ہے وہ دیوبند میں بھی حاصل کی ہے اور بریلویوں میں بھی حاصل کی ہے۔ محدث عصر اور شارح صحیح مسلم علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ، ان سے استفادہ کیا ہے، ان سے درس حدیث لی ہے، اور شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب سے بھی درس حدیث لیا ہے۔ تو اسی طرح میں اپنے آپ کو ایک سنی کہلانا پسند کرتا ہوں، بجائے اس کے کہ میں اس کے آگے کہوں کہ میں دیوبندی ہوں یا بریلوی ہوں، کیونکہ میرے نزدیک اہل سنت ہی اصل ہے کہ جو سلف صالحین سے چلے آ رہا ہے۔ اور جو خاندانی پس منظر ہے ہمارا، تو پشتون گھرانے سے تعلق ہے، پشتون فیملی ہے۔ پاکستان کے اندر پشاور بٹگرام سے میرا تعلق ہے۔ کراچی میں پیدائش ہوئی اور ساری تعلیم میں نے کراچی میں ہی حاصل کی ہے۔ کراچی میں رہائش پذیر بھی ہوں میں، اور یہیں پہ زندگی گزر رہی ہے۔ والد صاحب میرے ایک صوفی سنی مسلم عالم دین ہیں، خطیب ہیں، اور قادری مشرب کے ساتھ ان کا تعلق ہے، اور میرا بھی صوفی گھرانے سے تعلق ہونے کی وجہ سے تصوف کے اوپر یقین رکھتا ہوں، اور اسے اپنے دل اور ایمان کو آباد کرنے کا ذریعہ سمجھتا ہوں۔ بہت زبردست مفتی صاحب، اور خصوصاً آپ نے جو فرمایا کہ آپ نے تعلیم کہاں کہاں سے حاصل کی، اور ساتھ میں جو آپ نے بتایا کہ آپ کا مقصد کیا ہے اور آپ کام فی الحال کیا کر رہے ہیں، کہ آپ چاہتے ہیں کہ مختلف مذاہب اور خصوصاً اسلام کے اندر جو مکتبہ فکر ہیں ان سب کو ایک پلیٹ فارم پہ لانا، ان کو قریب کرنا، اور ان کے درمیان جو اختلافات موجود ہیں ان کو ختم کرنا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے سر، یہ تو بہت عظیم آپ کام کر رہے ہیں سر۔ جزاکم تو اللہ۔ جی مفتی صاحب، اچھا مفتی صاحب، آپ پر کچھ لوگ الزام لگا رہے ہیں ہوں کہ نعوذ باللہ مفتی صاحب امام بخاری علیہ رحمہ سے بغض و عناد رکھتے ہیں،
اور انہیں گمراہ سمجھتے ہیں، حالانکہ ہم سب مسلمان ان سے بہت عقیدت رکھتے ہیں اور ان کی جی، خدمات کا اعتراف کرتے ہیں۔ تو مفتی صاحب کس حد تک حقیقت ہے اس الزام میں؟ حقیقت تو کیا، یہ تو اسی طرح ہی ہے کہ جیسے کہ مثلا کوئی شخص کہے کہ سیاہ کو سفید کرنے والی بات ہو، اس میں کسی طرح کی حقیقت نہیں ہے، اور قرآن مجید میں واضح حکم ہے کہ اگر تمہارے پاس فاسق آدمی، بدبخت انسان اگر کوئی خبر لے کر آتا ہے جس کی بات پر کوئی یقین نہیں کیا جا سکتا، کمزور ہو، مجرم ہو، تو اس کی بات پر تم یقین نہ کرو بلکہ بیان حاصل کرو، تحقیق کرو۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ بے شک، بلا شک و شبہ، وہ ان کی جو کوششیں ہیں، جو انہوں نے احادیث کو ایک ایک کو چھان پٹک کر جمع کیا ہے، امت مسلمہ کا عظیم سرمایہ ہے۔ کوئی بدبخت یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ امام بخاری رحمہ اللہ وہ گستاخ ہیں، یا ان کی جو ساری کوششیں اور کاوشیں ہیں وہ رائگاں ہیں۔ البتہ احادیث کو سمجھنے کے لیے امام بخاری نے جو خود اس کے لیے علوم وضع کیے ہیں، یا انہوں نے جو شرائط رکھی ہیں، اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ امام بخاری کے نزدیک یہ نہیں ہے کہ ہر ایک جو حدیث ہوگی وہ صحیح ہوگی۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ آپ نے سنا ہوگا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے 1,00,000 احادیث میں سے 7,274 احادیث کو مرتب کیا۔ تو 1,00,000 احادیث میں سے صرف 7,000 احادیث ان کی کتاب کے اندر ہیں۔ اگر تکرار کو نکال دیں تو 4,000 بچتی ہیں، جو کہ ہمارے استاد محترم کے نزدیک تحقیق ہے۔ تو ان 4,000 احادیث کے علاوہ جو 94,000 احادیث ہیں، 96,000 احادیث ہیں، وہ کہاں ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ایک تو یہ بات معلوم ہو گئی کہ ساری کی ساری احادیث صحیح بخاری میں نہیں ہیں، یہ بات معلوم ہو گئی، یعنی دوسری کتابوں کے اندر ہے۔ یہ بات بھی معلوم ہو جاتی ہے کہ صحیح بخاری کے اندر جو 7,274 احادیث میں کہہ رہا ہوں، ان میں سے صرف 4,000 حدیثیں بغیر تکرار کے، یعنی یہ ٹوٹل 4,000 ہے، لیکن بار بار آنے کی وجہ سے وہ 7,000 سے کا بن جاتا ہے عدد۔ تو اس میں موقوف احادیث بھی ہیں، اس میں امام بخاری رحمہ اللہ نے مراسیل بھی نقل کیے ہیں، اس میں امام بخاری نے بغیر سند بھی روایتیں نقل کی ہیں جنہیں آثار کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر ایک عمل کر رہے ہیں تو اسے بھی نقل کر دیا گیا۔ اس طرح کا جو طرز تھا یہ موطا امام مالک کا ہے۔ امام مالک کی جو موطا ہے، اسی وجہ سے بہت سارے محدثین نے اسے حدیث کی کتاب میں شمار نہیں کیا بلکہ فتاوی کی کتاب میں شمار کیا ہے کہ وہ فتوے کی کتاب ہے جو موطا امام مالک ہے، کیونکہ اس میں اہل مدینہ کے تمام فتاوی موجود ہیں کہ جو مدینہ میں وہاں پر عمل لیتا تھا، اور امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک عمل بھی یہی ہے کہ وہ بات سب سے پہلے معتبر ہوگی کہ جو مدینہ والوں کا عمل ہوگا۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ حدیثوں کے اندر اس کی تحقیق کا ایک پورا اس کے معیار کا ایک طریقہ ہے کہ کس طرح سے حدیث کو ہم جانتے ہیں۔ یہ نہیں ہوگا کہ کوئی بھی شخص آپ سے کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اور آپ آنکھ بند کر کے اس کو مان لیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ حدیثوں کو پہچاننے کا طریقہ ہے، روایت ہے، اس کے اسناد کو دیکھا جاتا ہے، اس کی درایت کو دیکھا جاتا ہے۔ میں نے ایک مرتد سے بات چیت کے اندر جب میرے پاس کچھ چیزیں آئیں اور میں نے اپنا دینی فریضہ سمجھتے ہوئے یہ کام کیا کہ میں اس کے سامنے یہ چیزیں لے کر آؤں کہ جناب آپ کی کچھ ہمارے پاس ڈیٹیل آئی ہے، کیونکہ ہم ان کی طرح بد اخلاق، بدتینت اور ایسے نہیں ہیں کہ ہم تحقیق نہ کریں چیزوں کی۔ ہم سامنے والے کو پھر بھی موقع دیتے ہیں اور مرتد کو موقع دیا جاتا ہے۔ ہم نے اس مرتد کو یہ کہا کہ آپ کے جو ڈیٹیل ہیں یہ ہمارے سامنے ہیں، ہمارا آپ سے کوئی ذاتی کوئی اناد نہیں ہے۔ اگر انسانیت کے اعتبار سے دیکھیں تو انسانیت کے اعتبار سے تو ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، ہم آپ کی قدر کرتے ہیں، آپ ایک انسان ہیں، ہر انسان محترم ہوتا ہے۔ لیکن آپ کے چینل کے اوپر ایک شخص بیٹھا ہوتا ہے، وہ ملعون اور بدبخت انسان ہے کہ جس کی زبان پر ہمیں تو گالیاں دیتا ہی رہتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمیں گالیاں دے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اہل البیت علیہم السلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی خاطر ہم یہ گالیاں کھانے کو ثواب سمجھتے ہیں، اور ہمارے اعمال کے اندر اس کا نیکیوں کا اضافہ ہوتا ہے کہ ایک مرتد ہمیں گالیاں دیتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن وہ شخص کروڑوں اربوں دلوں پہ راج کرنے والی ہستی اور دنیا کی تاریخ کو بدل دینے والی ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، ذات طیبہ کے اوپر اس طرح کے نازیبہ جملے کستا ہے کہ جو ہم اپنی زبان پہ نہیں لا سکتے ہیں۔ تو لہٰذا ساحل بھائی، نثار شیخ صاحب، آپ یہ کام کیجئے کہ آپ اسے اپنے چینل پہ نہ آنے دیجئے،
اگر وہ آپ کے چینل پر آتا ہے تو آپ کی کریڈیبلٹی جو ہے ہماری نظروں میں مشکوک ہو جاتی ہے کہ جو آپ اپنے آپ سے کہتے ہیں کہ میرا مقصد تو صرف جاننا ہے. اگر آپ کا مقصد جاننا ہے تو آپ ہم سے بات کریں, ہم بات کرنے کو تیار ہیں. لیکن آپ کا مقصد جاننا نہیں لگتا ہے, اس سے یہی مراد لگتی ہے کہ آپ وہاں بیٹھ کر ایک خاص ایجنڈے کے ساتھ جاتے ہیں, جس طرح کہ آپ دوسرے چینلوں پہ بھی جاتے ہیں جو مسلم اور ہندو فسادات کروانا چاہتے ہیں, جنوسائیڈ کروانا چاہتے ہیں. تو ان کا کہنا تھا کہ نہیں, وہ جو بھی بات کرتا ہے وہ دلائل سے کرتا ہے, میں اس کو نہیں ہٹاؤں گا, اور وہ جو بھی بات کرتا ہے آپ کی روایتوں کے نزدیک کرتا ہے. میں نے کہا جو روایتیں ہیں میں ان روایتوں کو نہیں مانتا ہوں. جو روایتیں, جن روایتوں کو تم پیش کر رہے ہو اور جو روایتیں تم کہہ رہے ہو کہ یہ روایت ہے اور اس روایت کی وجہ سے یہ بات کی جا رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا, اور وہ روایت قرآن مجید سے اگر متعارض ہو, یعنی یہ بات یاد رکھیے, ایسا نہیں کہ کوئی بھی شخص کہے کہ میں روایت نہیں مانتا تو یہ بات درست ہوگی, ہرگز نہیں. میں ایسی کسی بات کا قائل نہیں ہوں. میں نے اس کے اندر کہا کہ اگر ایک روایت قرآن مجید سے متعارض ہو, یعنی قرآن روایت یہ کہتی ہو کہ بندروں کو مل کر لوگوں نے رجم کیا اور اس سے استدلال کریں کہ حد رجم ثابت ہے, وہ دوسری چیزوں سے ثابت ہوگا. اس روایت کو, یہ روایت قرآن مجید سے اس لیے متعارض ہوگی کہ قرآن میں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. اسی طرح, اور یہ جو چیز ہے یہ درایت سے معلوم ہوگی, یعنی سند سے تو ہو سکتا ہے, ممکن ہے کہ یہ روایت ٹھیک ہے, اس کے جو راوی ہیں یہ صحیح ہیں, لیکن درایتاً یعنی عقلاً یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. اور یہ اصول کچھ میں نے نہیں وضع کیا کہ میں کہوں کہ میں نے وضع کیا. اگر آپ اہل علم سے رابطہ کریں تو اصول درایت وضع کیے گئے ہیں. اصول درایت میں یہ ہے کہ کوئی بھی روایت وہ قرآن مجید کی واضح نص کے خلاف نہیں ہونی چاہیے, نمبر ایک. نمبر دو, وہ روایت کسی عقل سلیم کے خلاف نہیں ہونی چاہیے. تو یہ دو چیزیں تو موٹی موٹی ہیں, باقی اس کے بہت سارے اصول ہیں. علامہ شبلی نعمانی نے الفاروق کے اندر پوری اس کے جو ہے وہ کچھ اصول لکھے ہیں, وہ اس کے ساتھ رابطہ وہاں پہ دیکھا جا سکتا ہے. تو میں نے کہا کہ ان روایتوں کو, اس جو روایت تم پیش کرو اس موضوع کے اندر جو ایڈم کرتا ہے, یعنی مثال کے طور پر میں آپ کو بتا دوں, تبری کی ایک فیبریکیٹڈ روایت سے وہ استدلال کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 سال قبل جو ہے, یعنی ان کے والد کی وفات ہو گئی تھی اور آپ 2 سال بعد پیدا ہوئے. اب یہ جو روایت ہے یہ ایک فیبریکیٹڈ ہے, موضوع روایت ہے, یعنی یہ تبری کے اندر منقول ہے. تو میں اس روایت کی وجہ سے تبری کا کوئی احترام نہیں کہ تبری بہت بڑے ہیں تو میں ان کے احترام کی خاطر یہ کہوں کہ نہیں بھائی یہ صحیح ہو سکتا ہے, نہیں. وہ قیلہ کے ساتھ روایت ہے, وہ یقالو کے ساتھ ہوتا ہے. لہٰذا میں یہ کھلا کہہ سکتا ہوں کہ میں رسول اللہ کی عزت میرے سامنے ہے اور متواتر چیزوں کو میں نہیں چھوڑ سکتا. ایک خبر احاد کی وجہ سے میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عصمت کا سودا نہیں کر سکتا ہوں کہ میں کہوں کہ ٹھیک ہے میں اس بات کو مانتا ہوں اور معاذ اللہ تمہارے دعوے کو ثابت کر دوں, نہیں. تو لہٰذا چونکہ دوسری جو چیزیں ہیں جیسے ابو موسیٰ اشعری سے روایتیں ہیں, علامہ البانی نے اس پہ کتاب لکھی ہے, دیگر محدثین نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والد گرامی کی جو تاریخ وفات لکھی ہے میں اس کو مانوں گا. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی 2 ماہ کے تھے جب آپ آمنہ بن علیہ السلام کے بطن مبارک میں تھے, تو آپ اس وقت میں 2 ماہ کے تھے اور آپ کے والد گرامی کا انتقال ہو گیا اور وصال ہوا علیہ السلام. تو میں اس چیز کو مانوں گا. بات کو میں مختصر کرتا ہوں محترم, اور تاکہ ہمارے دیکھنے والے جو ہے ان کو آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جا سکے کہ ہر روایت, اگر آپ کو کوئی شخص کہتا ہے کہ یہ روایت رسول اللہ کا قول ہے تو آپ کو گھبرانا نہیں چاہیے. آپ کے جہاں پہ دیکھیں ہمارے استاد محترم علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ نے ہمیں یہ اصول دیا کہ ہم اہل سنت کا شعار ہے کہ ہم اس روایت کو قبول کریں گے اگر کوئی روایت سرکار دو عالم خاتم النبیین خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فداہ ابی و امی کی شان اقدس کے اندر اگر اعتراض والی بنتی ہو تو ہم اس روایت کو قبول نہیں کریں گے, خواہ وہ بخاری کے اندر روایت ہو. میں اس کی ایک واضح مثال دے کر اجازت چاہوں گا. امام بخاری نے نقل کیا ہے اپنی کتاب کے اندر بنیان الکعبہ کے اندر, آپ روایت چیک کر کیجئے گا کہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی ہے جب قریش جب وہاں طوفان آیا تھا اور کعبہ منہدم ہو گیا تھا, اور قریش کے جو کافر لوگ تھے انہوں نے کعبہ کی تعمیر کرنا چاہی تھی, ان کے پاس پیسے نہیں تھے اور وہ تعمیر کر رہے تھے. ایسے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور آپ کا جو ازار مبارک ہے وہ آپ کے نیچے پیروں میں لٹک رہی تھی, اور آپ کے عباس ابن مطلب جو چچا ہیں انہوں نے اس ازار کو وہ آپ کے کندھوں پہ ڈال دیا, آپ کا ستر جو ہے وہ کھل گیا اور اس وجہ سے آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے. ہمارے استاد محترم نے فرمایا کہ یہ روایت موضوع ہے, صحیح بخاری ہی میں کیوں نہ ہو.
ہم نے کہا کہ حضور والا یہ کیسے یہ حدیث موضوع ہو سکتی ہے کہ بخاری کے اندر منقول ہے. آپ نے فرمایا واللہ یعصمک من الناس، قرآن کی آیت ہے. اے حبیب، اے میرے پیارے، اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا، لوگوں کی نگاہوں سے بچائے گا. آپ کا سطر کسی کے سامنے نہیں آ سکتا. آپ کو اللہ رب العزت نے ہر ایک سے محفوظ فرمایا ہے. اور پھر فرمایا کہ یہ اس لیے بھی کہ عقلاً ٹھیک نہیں ہے کیونکہ 35 سال کے تھے آپ جب کعبہ تعمیر ہو رہا تھا. تو مجھے بتائیے، ہمارے استاد نے ہم سے سوال کیا کہ بچوں یہ بتائیے کیا 35 سال کا شخص اپنے اظہار کو نہیں سنبھال سکتا؟ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ سندن چونکہ روایت ہے لیکن اس کی جو مفہوم ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. تو بہت ساری مثالیں ہیں اس طرح سے جو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. مختصر کے طور پہ میں کہتا ہوں میں نے اسی طرح کی چیزوں کو، کیونکہ دیکھیں میرے نزدیک محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عصمت وہ سب سے مقدم ہے. دنیا کی ہر ذات سے، میرے والدین، میرے ماں باپ، میرے اپنے، میرے رشتہ دار، میرے اعزاء، میرے اقربا، میرے دوست، میرے وطن، میرے ملک، ہر ایک سے مقدم میرے نزدیک اگر ہے تو وہ سرکار ختمی مرتبت کی ناموس ہے. اس پر میں کسی سے قسم کا کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ مجھے ہچکچاہٹ ہو، میں کہنے میں شرما رہا ہوں کہ مجھے رسول اللہ کو اپنا ہیرو مانتے ہوئے آج کل لوگ شاید سمجھتے ہیں کہ انسان فنڈامنٹل ہو جاتا ہے یا قدامت پرست ہو جاتا ہے. میں ایک روشن خیال انسان ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روشن کائنات کے لیے اور اس جدید دنیا کے لیے آپ نے جو ہدایات اور تعلیمات دی ہیں نہ وہ ویسٹرن کلچر کے پاس ہے نہ کسی اور کے پاس ہے. بہت جی زبردست میری مفتی گفتگو. صاحب، آپ نے بہت ہی خوبصورت انداز سے یا حدیث والا یا جو آپ نے انہوں نے الزام لگایا جو کہ صرف الزام ہی تھا، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں سمجھتے ہیں کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا اور کوئی بھی مسلمان جو امام بخاری علیہ رحمہ کی سے بوز و عناد رکھے، ایسا ممکن نہیں. اور دوسری آپ نے بہت خوبصورت وضاحت فرما دی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اپنی طرف سے بھی تھوڑی سی گزارشات مفتی صاحب پبلکلی کر دوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں ایک ہی کتاب کو ڈکٹیٹ کروایا گیا اور وہ قرآن حکیم ہے. الحمدللہ وہ اسی فارم میں ہمارے پاس آج بھی موجود ہے. تو جب احادیث لکھی گئیں اور یہ سوچا گیا کہ ہمارے پاس بہت سا ذخیرہ علم موجود ہے جس کو ہمارے پاس ہونا چاہیے مختلف علوم کو یا قرآن حکیم کی آیات کو سمجھنے کے لیے، تو احادیث لکھی گئیں. لیکن اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی ویریفیکیشن کے لیے وہاں پر موجود نہیں تھے، ان کے بعد لکھی گئی. اور آپ جانتے ہیں کہ کئی منافقین کے ٹولے تھے جنہوں نے احادیث کے چیپٹر میں یہ چیزیں من گھڑت چیزیں جس طرح ہمارے پاس آ گئیں، جس طرح کی حدیث یا روایات کا آپ تذکرہ فرما رہے تھے، تو وہ بھی ہمارے پاس کئی چیزیں آ گئیں. اور اس کے بعد ظاہری بات ہے کہ ہمارے پاس اگر کوئی حدیث ہوتی ہے تو اس کا سیاق و سباق نہیں ہے کہ وہ کن حالات میں یا کیا معاملہ تھا. ایک یہ وجہ ہے. ایک اور وجہ یہ ہے کہ سننے والے نے اپنی استطاعت کے مطابق سمجھا، ایک یہ وجہ ہے. ان تمام وجوہات کو مد نظر رکھتے ہوئے اوائل ہی میں جب احادیث لکھی گئیں تو اس کے بعد احادیث کی ویریفیکیشن کے لیے علم حدیث بھی متعارف کروایا گیا تاکہ اس طرح کی جو پرابلمز ہیں ان سے بچا جا سکے اور ہمارے پاس پیور سے پیور انفارمیشن پہنچ سکیں. اور الحمدللہ یہ واحد شخصیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور واحد قوم ہے مسلمان جنہوں نے اس حد تک اہتمام کیا چیکنگ کا کہ ہمارے پاس بیٹر سے بیٹر اور بہتر سے بہتر تاریخ پہنچ سکے، یہ اصول حدیث متعارف کروا کے. تو سر علامہ شبلی نعمانی صاحب اور علامہ سید سلیمان ندوی نے سیرت النبی میں بھی علامہ ابن جوزی کا ذکر کیا ہے، تو میں وہ تھوڑا سا پڑھ کے سنا دوں. وہ فرماتے ہیں کہ ابن جوزی نے کہا ہے کہ جس حدیث کو دیکھو کہ عقل یا اصول مسلمہ کے خلاف ہے تو جان لو کہ وہ موضوع ہے. اس کی نسبت اس بحث کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کے راوی معتبر ہیں یا غیر معتبر. اسی طرح سے وہ حدیث قابل اعتبار نہیں جو محسوسات اور مشاہدے کے خلاف ہو یا نص کتاب اور سنت متواترہ اور اجماع قطعی کے خلاف ہو اور تعویل کی گنجائش نہ رکھتی ہو، یا وہ حدیث جس میں ذرا سی بات پر سخت عذاب کی دھمکی ہو یا معمولی کام پر بہت بڑے ثواب کا وعدہ ہو، تو یا وہ حدیث جس میں لغویت پائی جائے، مثلا یہ حدیث کہ کدو کو بغیر ذبح کیے نہ کھاؤ، اس لیے بعض محدثین نے لغویت کو راوی کے کذب کی دلیل قرار دی ہے. یہ تمام قرینے خود روایت سے متعلق ہیں اور کبھی یہ قرائن راوی کے متعلق ہوتے ہیں، مثلا غیاث کا واقعہ خلیفہ مہدی کے ساتھ، یا جب کہ راوی کوئی ایسی حدیث بیان کرے جو اور کسی نے بیان نہ کی ہو اور خود راوی جس سے روایت کرتا ہے اس سے ملا تک نہ ہو، یا وہ حدیث جس کو ایک ہی راوی بیان کرتا ہے. حالانکہ بات ایسی ہے کہ اس سے اوروں کو بھی مطلع ہونا ضروری تھا.
تو روایت کے جو اصول جو اس عبارت سے ہمیں سمجھ آتے ہیں سر وہ یہ ہیں نمبر 1 جو روایت عقل کے مخالف ہو، نمبر 2 جو روایت رسول مسلمہ کے خلاف ہو، نمبر 3 محسوسات اور مشاہدہ کے خلاف ہو، یعنی کہ یہ وہ چیزیں بتائی جا رہی ہیں کہ اس طرح کی روایات کو ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا، اور یہ میں نہیں کہہ رہا اور یہ مفتی فضل صاحب بھی نہیں فرما رہے، یہ ہمارے سلف بتا کے گئے۔ اچھا، قرآن مجید یا حدیث متواترہ کے خلاف ہو یا اجماع کے خلاف ہو، جس حدیث میں معمولی بات پر عذاب سخت کی دھمکی ہو، معمولی کام پر بڑے انعام کا وعدہ ہو، مطلب اس طرح کی انہوں نے کئی اور بھی چیزیں یہاں پر مینشن کی۔ پھر دیکھیں امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی اس معاملے میں کسی نے پوچھا تو وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے تو آپ کو قرآن سیکھنا چاہیے۔ اگر آپ کے پاس کوئی بندہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک لے کے آتا ہے کہ ہم نے ان سے یہ سنا تھا، تو آپ ایسے اس کو مان نہیں لیں گے، یعنی کہ یہ اوائل میں ہی ہمارے اندر یہ شعور موجود تھا کہ لوگ ایسا کر سکتے ہیں۔ تو امام فرماتے ہیں کہ آپ اس کو قرآن سے میچ کر کے دیکھیں، اگر تو وہ قرآن کی تعلیمات کے مطابق ہے تو پھر یقیناً رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث ہے۔ اگر اس میں کچھ آپ کو اور چیزیں دکھائی دیتی ہیں جو قرآن سے ٹکرا رہی ہیں تو یقیناً اس کا پھر قرآن کے ہمارے ساتھ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تو ماشاءاللہ آپ نے بہت خوبصورت مفتی صاحب وضاحت فرما دی۔ تو سر میں اگلے کوشچن کی طرف چلتا ہوں۔ اچھا مفتی صاحب، ہم تو اسلام کے تمام مکاتب فکر جو اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، فرشتوں پر، روز آخرت پر اور قرآن حکیم پر یقین رکھتے ہیں، انہیں مسلمان ہی سمجھتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ایک حدیث جبرائیل علیہ السلام کے نام سے بھی مشہور ہے، اس کے اندر بھی انہی چیزوں کا ذکر کیا گیا کہ جو لوگ ان باتوں پہ یقین رکھتے ہوں یا زبان اور عمل سے اس کا اقرار بھی کرتے ہوں تو وہ مسلمان ہیں۔ ہاں مسلمانوں میں کچھ فروعی معاملات میں اختلافات ضرور ہیں، لیکن وہ بنیادی عقائد میں نہیں ہیں۔ تو سر آپ پہ یہ بھی الزام لگایا گیا کہ آپ اپنے علاوہ باقی سب مکتبہ فکر کو جو ہے وہ گمراہ سمجھتے ہیں، تو سر اس کی بھی وضاحت فرمائیے گا کہ دوسرے مکتبہ فکر کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ جی بہت شکریہ۔ دیکھیں دوسرے مکاتب فکر جتنے بھی ہیں آپ نے بالکل درست فرمایا ہے، میری بھی یہ رائے ہے، اور اس پر وہ سب کو میں مسلمان سمجھتا ہوں، اپنے سے بہتر سمجھتا ہوں۔ جی مفتی صاحب، مفتی صاحب آپ کی آواز کا شاید ایشو آ رہا ہے۔ تعبیرات کو اپنے لیے معتبر سمجھتا ہوں، اپنے لیے، دوسروں کے اوپر میں نہیں اس کو ٹھونسنا چاہتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت رحم اللہ نے جو لکھا ہے اس میں خاص طور پر جو دیگر اکابرین کے بارے میں، تو میرا ان سے امام محمد رضا کی بات پر میں اس کو بہتر سمجھتا ہوں۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحم اللہ، مولانا قاسم نانوتوی قاسم العلوم والخیرات رحم اللہ، مولانا رشید احمد گنگوہی، مولانا خلیل احمد سہارنپوری، مولانا زکریا کاندلوی، مولانا حسین احمد مدنی، عبید اللہ سندھی، یہ جتنے بھی اکابرین ہیں، مولانا محمود الحسن دیوبندی، میں ان کے حوالے سے جو ہمارا یعنی ہمارے مکتب فکر کی جو آراء ہے، خاص طور پر اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کی، میں اس کو سمجھتا ہوں کہ وہ اس وقت کے لیے انہوں نے ایک بڑے اقدام اٹھائے۔ لیکن میں آج کے جو ہمارے جو تمام فرقے ہیں، ان عامت الناس کو میں کسی کی تکفیر کو جائز نہیں سمجھتا ہوں، بلکہ حرام اشد حرام سمجھتا ہوں کہ ایک عام دیوبندی کی مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتے، کسی وہابی کے پیچھے نہ جائے، میں اس چیزوں کو لغویات سمجھتا ہوں اور مسلمانوں کے لیے ضرر سمجھتا ہوں۔ بلکہ میں تو اہل تشیع کے بھی ان کے بھی تکفیر کا قائل نہیں ہوں، یعنی تمام جو شیعہ ہیں، ان کے تمام جو فرقے ہیں، عباضیہ بھی آپ شامل کر لیں عمان کے، زیدیہ یمن کے ہیں، میں ان سب کو مسلمان کہتا ہوں اور میں ان کی تکفیر نہیں کرتا۔ البتہ جو شرک کرے اور جس کا شرک بھی متحقق ہو جائے، صرف یہ نہیں کہ ایک مفتی کہہ دے کہ جی یہ شرک کرتا ہے تو لہٰذا وہ شرک ہو گیا ہے، بلکہ اس شخص کے عقائد بالکل اس طرح سامنے ہوں کہ اس کی شرکیات اور بدعات جو کفر کی حد تک پہنچ جائے، تو وہ لازمی بات ہے اس پر اجماع ہے۔ البتہ جتنے بھی فرقے ہیں جو آج موجود ہیں، اور وہ فرقے کہ جو مسلمانوں کی اجماع امت کے اندر شامل ہیں، ان کی تکفیر کو میں حرام سمجھتا ہوں، وہ ان کو میں غلط نہیں کہتا۔ ایک کون سی بات ہو گئی، میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں، میں فخر کرتا ہوں کہ میں اہل سنت کا حصہ ہوں، اس پہ مجھے فخر ہے، اور اس کے اندر پھر میں سنی، حنفی اور پھر مکتب بریلوی کے ساتھ میرا تعلق ہے، تو لہٰذا یہ میں سمجھتا ہوں۔ ہاں ہمارے بھی مشاہدے میں مفتی صاحب یہ بات ہے کہ وہ حدیث جبرائیل کا ہی میں نے جبرائیل علیہ السلام کا ہی پہلے ذکر کیا، تو اس میں بالکل واضح ہو گیا اگر کچھ فروعی معاملات میں اختلافات ہوتے ہیں تو یہ کوئی بڑی بات تو نہیں ہے۔ جتنے بھی لوگ ہیں ظاہری بات ہے ان کے سمجھنے کا، ان کے سیکھنے کا انداز تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے، اور پھر جو آپ کام کر رہے ہیں
آپ تو کام اس پہ کر رہے ہیں کہ بھائی جو کامن باتیں ہیں ہمارے اندر، جو کہ قرآن حکیم کا بھی پیغام ہے کہ آؤ ان باتوں پر جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہیں. تو اصول دین کے معاملے میں میرا نہیں خیال کہ مسلمانوں کے جتنے بھی مکتبہ فکر ہیں ان کے درمیان کوئی اختلاف ہے. تو فروئی بالکل معاملات میں اگر کوئی مسئلہ ہے بالکل، بھی میں آپ کی تو بات سے عملی متفق لحاظ ہوں. سے، جی جی، اور عملی لحاظ سے مفتی صاحب میں تو یہ سمجھتا ہوں جتنا میں نے اسٹڈی کیا ہے مفتی صاحب، میں تو ادنا سا طالب علم ہوں، اصل مسئلہ تو تھا اعمال کا. یعنی کہ قرآن حکیم کے اندر جو حکم ہے یا جن چیزوں سے ہمیں منع کیا گیا کرنے والی باتیں تو وہ تھی نا. باقی مسائل تو بالکل جی میں سمجھتا ہوں وہ اختلافی نوعیت کے ہے ہی نہیں ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمیں چاہیے تھا، کوئی شیعہ ہے، کوئی سنی ہے، کوئی بریلوی ہے، کہیں کسی بھی مکتبہ فکر سے اس کا تعلق ہے، ہوں بیسیکلی اصول دین ہم سب کے سیم ہے. تو بھائی آگے تو بات آ گئی عمل کی کہ مظلوم کا ہم نے ہر صورت ساتھ دینا ہے اور ہوں ظالم کو روکنا ہے. تو اس معاملے میں ہم سب کو مل کے چلنا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ فروئی معاملات کو لے کے ہم اپنے فرائض سے جو ہیں وہ ہٹ گئے، اور ماشاءاللہ آپ تو کام ہی یہ کر رہے ہیں کہ سب کو اکٹھا کر کے عمل کی طرف لے کے آئیں. اور پھر بے آپ شک بے شک. ماشاءاللہ قرآن حکیم کی اسی آیت کے مصداق کام کر رہے ہیں کہ جو بین المذاہب جو اختلافات ہیں ان کو چھوڑ کے بھائی جو چیزیں کامن ہیں اس پہ سب اکٹھے ہو کے یار اس کے بعد عمل کریں. یعنی کہ ظلم کا خاتمہ کریں، بھوک کا خاتمہ کریں، جتنے جرائم اور مسائل ہیں ان کے لیے ہم سب اکٹھے ہو کے کھڑے ہو جائیں. دراصل یہ قرآن حکیم کا ہی پیغام ہے مفتی صاحب ماشاءاللہ، جو مقصد آپ لے کے چل رہے ہیں. تو جب میں نے یہ الزام سنا تو میں تو اس پہ بلیو، میرے لیے تو کرنا کسی بھی صورت میں کر ہی نہیں سکتا تھا کیونکہ میں آپ کی شخصیت سے واقف تھا. اور دوسری بات یہ کہ میں کبھی بھی یا کوئی بھی مسلمان جو ہے وہ ایسی باتوں پہ، ایسی افواہوں پر یقین نہیں کر سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں واضح طور پہ حکم دیا کہ جب کوئی فاسق خبر لے کے آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو. تو یہ تو فاسقین کا ایک ٹولہ ہے، یہ تو صرف فاسق نہیں ہے، یہ تو ساتھ میں پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہے. جی تو مفتی صاحب میں آگے چلتا ہوں. اصل میں چونکہ ہم نے جو ان کی چیزیں لے کر آئے نا، جو جس طرح یہ ایکسپوز ہوئے ہیں، تو وہ جو چیزیں ہیں اس سے انہیں بڑی کافی دکھ ہوئے. ابھی میں یہ مجھ سے کہتے ہیں کہ بھائی آپ ایڈم سے یہ بات کر لیں، یہ کر لیں. دیکھیں میں نے اس سے کہا کہ میں اس شخص سے کیسے بات کر لوں. آپ اس میری وائس میں سنیں کہ میں ساحر سے کتنا پولائٹ ہو کر بات کر رہا ہوں، اس کو بھائی کہہ رہا ہوں، یار کہہ رہا ہوں. جو آپ نے عام جو ہماری لینگویج ہوتی ہے، ہمارے گھروں میں ہم بولتے ہیں، محلے میں بولتے ہیں، دوستوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، وہ زبان میں بات کر رہا ہوں. یعنی اس میں کوئی پروفیشنل بھی نہیں ہوں کہ بڑا میں کہہ رہا ہوں جی نہیں یہ وہ کسی قسم کا دھیان بھی نہیں، اور میں بولے جا رہا ہوں. تو آپ میری نیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا میں اس حوالے سے مخلص تھا کہ میں اس کو راہ راست پہ لانے کی کوشش کروں کہ اس بدبخت کو اپنے چینل سے ہٹا دے، باقی پھر لگا رہے کرتا رہے. اس میں کچھ نہیں، صرف یہ میرا ایک ون پوائنٹ ایجنڈا تھا اس سارے کے اندر. جی مفتی صاحب، میں اگلے سوال کی طرف جاتا ہوں لیکن میں آپ سے گلہ کرتا جاؤں گا. ہمیں آپ کے اس رویے سے جو ہے وہ سخت تکلیف پہنچی ہے. دیکھیں ایک بندہ مجرم ہے، ایک بندہ جرم کر رہا ہے، تو مفتی صاحب آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے، ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس جرم کو روکیں. دیکھیں ہم نے آج بھی پیغام دیا، آپ نے بھی پیغام دیا کہ بھائی آپ کے جو ایشوز ہیں آپ کو خطرہ مول لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے یار، آپ یہ کام چھوڑیں. ہم بیٹھے ہیں، ہم حاضر ہیں، ہم آپ کی آؤبگت بھی کریں گے، ہم آپ کی خدمت بھی کریں گے، ہم آپ کو سیکورٹی بھی پرووائڈ کریں گے. لیکن جو جی آپ جی غلط کام کر رہے ہیں یار یہ نہ کریں. آپ تشریف لائیں، جی ہم آپ میں کو نے ویلکم کہیں گے. میں نے علی بھائی، میں نے ان سے یہ عرض کیا کہ آپ اپنے چینل پہ جو کچھ کرتے رہیں وہ کرتے رہیں، اس سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے. تو اس نے کہا کیسے فائدہ؟ میں نے کہا فائدہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ نے جب سے یہ موومنٹ شروع کی ہے، میں دیکھتا جا رہا ہوں کہ ہمارے نوجوان قرآن کی طرف آ رہے ہیں، فرقے چھوڑے جا رہے ہیں. جو بھی آپ کے چینل پہ آتا ہے وہ اپنے آپ کو مسلم کہہ رہا ہوتا ہے، کوئی بھی اپنا فرقہ نہیں بتا رہا ہوتا، حالانکہ اکثر ان میں فرقے والے ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کوششیں ہم کرنا چاہ رہے ہیں وہ نہیں ہو رہی. آپ کی جو نیگیٹو کوشش ہے اس کا اثر یہ پڑ رہا ہے کہ ہمارے مسلمان ایک اپنے آپ کو ان کے اندر یونٹی پیدا ہو رہی ہے. اور اس کام کے اندر میں تمہیں سپورٹ کے لیے تیار ہوں، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ تمہارے فائدے میں نہیں، میرے فائدے کے اندر ہے، میرے یعنی اسلام کے فائدے کے اندر ہے کہ ہمارے یہاں مسلمانوں میں یہ سوچ پیدا ہو رہی ہے کہ یار یہ جو فرقہ ہم کرتے ہیں یا دوسرے ہم آپس میں کرتے ہیں، اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ باہر لوگ ہمیں لڑانا چاہتے ہیں. تو لہٰذا ہمارے اندر ایک وحدت پیدا ہو رہی ہے، اور جو وحدت کی کوششیں ہم کر رہے تھے وہ آپ کرنے لگے ہو. تو لہٰذا آپ تو ہمارا کام کر رہے ہو کہ آپ کے چینل پہ جو بھی شخص آتا ہے وہ اپنے آپ کو مسلم کہہ رہا ہوتا ہے، وہ یہ نہیں کہہ رہا ہوتا کہ میں بریلوی ہوں، میں یہ ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں. تو اس لیے میں نے اس سے کہا کہ دیکھیں یہ جو بندہ آپ کے چینل پہ بیٹھا ہوا ہے آدم، اس کو ہٹا دیں گے آپ، میں وہ ویڈیوز نہیں لاؤں گا. اور یہ جو ویڈیوز میرے سامنے آئی، میں نے کچھ پرائیویٹ چیزیں نہیں لکھ کے، میں نے وہ پبلکلی کی ہے. اور ابھی میں آپ کے ناظرین کو یہ بتاتا چلوں، شاید وہ لوگ میری یہ باتیں سن رہے ہوں، میں یعنی کچھ کرنٹ چیزیں ابھی میں اپنے پاس رکھ رہا ہوں.
ایک چیز میں صرف آپ کی اس ویڈیو میں شیئر کروں گا کہ جو ان کے لیے ایک دھماکہ ثابت ہوگی اس نثار شیخ کے لیے، کیونکہ میرے دل میں اب اس کے لیے ہمدردی نہیں ہے کسی بھی ایسے شخص کے لیے کہ جو لاسٹ میں انہوں نے اسٹریم کر لی ہے ابھی رات کو، اس کے بعد میں واضح طور پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح فرمایا سود کے خلاف اعلان جنگ ہے، اب ان کو اس میں کوئی مہلت نہیں دی جا رہی کہ اب ہمارے پاس کیا چیزیں ہیں اور کیا نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر یہ شاید ہی سمجھتے اپنے آپ کو بڑا عقل مند سمجھتا ہے کہ ہم اس کو ایکسپوز نہیں کر سکتے یا نہیں کیا جا سکتا ایڈم کو، تو آپ جلد دیکھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ لیکن یہ جو نثار شیخ ہے، نثار شیخ، اور جی جی اس کا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے پاس بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں اور ابھی بھی ہیں۔ میں ایک چیز آپ کے ساتھ اگر آپ کی اجازت ہو شیئر کروں گا، اور اس کو جب آپ چلائیں گے تو پھر اس نثار جی جی شیخ کو پتہ چل جائے گا کہ تم کہاں سے ڈیلیٹ کرو گے بھائی، تم کس جگہ سے ڈیلیٹ کرو گے۔ تو تم اپنے آپ کو بڑا سر چلاک سمجھتے ہو ایڈم، ایک طرف تو تم کہتے ہو کہ میں بڑا سافٹ کارنر رکھتا ہوں، میں مسلمانوں کے نبی کے بارے میں کبھی غلط زبان استعمال نہیں کرتا ہوں، میں یہ نہیں کرتا، میں وہ نہیں کرتا۔ رات کو تو تم اس کی چینل میں موجود تھے، اس سارے پروگرام کے اندر موجود تھے، تم اس کے چینل پہ گئے ہو اور تم نے وہ سارے کام اس کے ایک چیز کے اندر شریک تھے۔ یعنی ایک بندہ ایک کی سپورٹ یہ نہیں ہوتی کہ جب وہ گالی دے رہا ہے اور تم اس کے پاس بیٹھو اور اس کا سارا کام کرو، تم اس کا سپورٹ نہیں کر رہے ہو نا۔ تو آج جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں نا، یہ نثار شیخ کو دوسرا دھماکہ میں لگا رہا ہوں جی جی نثار ضرور، شیخ کے لیکن لیے۔ مفتی جی صاحب میں ایک ذیلی سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں، میں انشاءاللہ پھر آتا ہوں بنیادی بات پہ جو سب سے اہم اس پروگرام کا سوال ہے، میں نے وہ باقی رکھا ہوا ہے جی تاکہ وہ تسلی سے کیا جائے، میں اس کی طرف جی بعد میں آتا ہوں، لیکن میں آپ سے ایک ذیلی سوال کرنا چاہتا ہوں سر، اگر آپ اجازت دیں مفتی صاحب۔ جی جی اجازت ہے آپ کو۔ اچھا مفتی صاحب، آپ کی کیا رائے ہے؟ میں تو حیران ہوں، یہ جتنے مطلب لوگ ہیں، اسلام مخالف لوگ ہیں، انہوں نے چینل بنائے ہوئے ہیں اور اپنی انہوں نے دکان کھولی ہوئی ہے، پتہ انہیں کسی چیز کا بھی نہیں ہے۔ تو مفتی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں ایسے رویے کو، جب یہ ایک کتاب کو پکڑ لیتے ہیں، کسی کو پکڑ لیں، فار ایگزامپل وہ صحیح بخاری شریف کو پکڑ لیتے ہیں، بالکل اس مسلمان جو ہیں ان کی بہت رسپیکٹ کرتے ہیں، پھر علم حدیث کا بھی انہیں علم نہیں ہے، تو اگر یہ کر بھی دیتے ہیں کوئی مطلب خبر واحد جو اس کے اندر حدیث ہے وہ ہمارے پاس لے بھی آتے ہیں، حالانکہ وہ روایت بھی موضوع ہو اور اس کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کچھ فرمایا بھی نہ ہو بلکہ ان کے بارے میں کسی نے بات کی ہو، تو ایسی چیز اور پھر وہ ہو بھی خبر واحد، اور پھر دوسرے تمام مسلمان مکاتب فکر اس حدیث سے یا اس روایت سے اتفاق بھی نہ کرتے ہوں، تو جو یہ اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے وہ چیز لے کے آ رہے ہیں، ان کی عقل کہاں چلی گئی ہے کہ اگر یہ کوئی کوٹ کر بھی دیں تو اس سے سب متفق پہلے ہی نہیں ہے۔ اسلام اگر میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جس میں تھوڑی سی بھی غیرت یا سینس یا انسانیت یا علم نام کی چیز ہو تو وہ ایسا کرے گا، وہ ایک ایسی حدیث، ایسی تاریخ، ایسا تاریخی ایویڈنس لے کے آئے گا جس پہ تمام مسلمان مکاتب فکر جو ہیں وہ متفق ہوں گے۔ ماشاء تو اللہ، وہ تو زندہ بات باد، ہوئی بڑی بہترین بات آپ نے کی، بڑی بہترین بات آپ نے کہی ہے۔ جس سے ایسا ہی ہے، کوئی کم ایسا از ہی۔ کم جس سے کم از کم کوئی مسلمان انکار تو نہ کر سکے۔ اب فار ایگزامپل ہم کوٹ کرتے ہیں صحیح بخاری شریف کو، تو ہمارے درمیان کئی مکتبہ فکر ایسے ہیں جو ان کی روایت کو سرے سے مانتے نہیں، لیکن ہاں اس کے اندر جو روایت ہیں، جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ بولنا جو ہے، جھوٹ مت بولو یا محبت کرو آپس میں، تم بھائی بھائی ہو، یہ تو سب کے ہاں پائی جاتی ہے، لیکن باقی روایت کو تو وہ مانتے ہی نہیں سرے سے، تو آپ اس کو حجت کیسے بنا سکتے ہیں سب مسلمانوں کے لیے، بے شک اور بے آپ شک، ایسا اسلام ہی۔ کا مذاق کس طرح اڑا سکتے ہیں؟ میں تو ان کی سینس سے یقین کریں، میں نے کافی دفعہ یہ بات سوچی اور مجھے افسوس ہوتا ہے کہ یہ جو اپنے آپ کو اتنا عقل مند کہتے ہیں، ان بے وقوفوں کو ابھی اتنی سی چھوٹی سی بات کا بھی پتہ نہیں چلا کہ یہ کس حد تک بے وقوف ہے، اور ان کی سوچ کس حد تک کم ہے اور ان کا علم کس حد تک کم ہے۔ اور بھائی کسی مخالف کے سامنے آپ وہ چیز پیش کرو جس سے وہ انکار نہ کر سکے، تو پھر تو ہم مانتے ہیں کہ آپ کوئی متفق علیہ حدیث لے کے آئیں جو سب کے ہاں پائی جاتی ہے اور اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اس طرح کی کسی ایکٹیویٹی کا ذکر ہو تو اس پہ غور کیا جا سکتا ہے، لیکن بے آپ شک۔ ایک کتاب کو ٹارگٹ کر کے اس میں بھی خبر واحد کو لے کے اس چیز کو کیسے آپ حجت بنا کے پیش کر سکتے ہیں کہ یہی سچا اسلام ہے؟ ٹھیک ہے۔ تو مفتی صاحب میں آگے چلتا ہوں جی، سب سے اہم سوال جو آپ سے ایک تو آپ نے ایک بات کی ہے، میں ریکویسٹ کروں گا کہ جو انفارمیشنز آپ کے پاس ہیں، میں تو سمجھتا ہوں، میں تو یہاں پر انڈین دوستوں کو اور انڈین گورنمنٹ کو ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ کے ملک کے اندر ایک بندہ مسلسل قانون توڑ رہا ہے، تو اس کو جو ہے ضرور قانون کو چاہیے کہ حرکت میں آئے اور اس
قانونی چارہ جوئی اس کے خلاف ہونی چاہیے. تو میں تو یہ میسج دینا چاہتا ہوں اگر آپ کے پاس کچھ اور انفارمیشن بھی ہیں تو وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں تاکہ دوستوں کو سمجھنے میں آسانی ہو اور اس تک رسائی قانونی گرفت یا قانونی چارہ جوئی کرنی ان کے لیے آسان ہو جائے. وہ ضرور شیئر کیجیے گا. تو اب میں آتا ہوں پروگرام کے بنیادی جی میں بالکل وہ چیزیں آج کے اس پروگرام میں شیئر کروں گا. اس میں صرف ایک چیز شیئر کروں گا, باقی چیزیں ایسی ہیں کہ انشاءاللہ میں خود اسٹریم یا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا, اس کو آپ کر لیجئے گا. مجھے کچھ مصروفیات کی وجہ سے مزید ٹائم نہیں مل پا رہا ہے کہ میں اسٹریم کر سکوں, لیکن میں انشاءاللہ وہ چیزیں مزید آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. ایک میں جو آپ کے ساتھ ایک انفجار شیئر کروں گا, یعنی ایکسپلوژن شیئر کروں گا, وہ واقعی اس کے لیے اس کو جیسے یہ کہتا ہے نا کہ مومنین کے پاس جواب نہیں ہوتا اور یہ لوگ پھر کسی ہم سے بات نہیں کر سکتے ہیں, تو آپ یہ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ یہ کس طرح سے رسوا اور ذلیل و خوار ہوگا انشاءاللہ عز و جل. اور مرتد کی جو سزا ہے, دیکھیں مرتد کی جو سزا ہے اس حوالے سے میرا جو ہے نا موقف تھوڑا سا الگ ہے. یعنی جو ہمارے ہاں عام موقف ہے اس میں نے یہ دو تقسیمیں کی ہیں. ایک مرتد وہ ہوتا ہے کہ جو یہ کہتا ہے مجھے اسلام کی یہ چیز سمجھ میں نہیں آئی اور وہ اسلام چھوڑ دیتا ہے. اسے فقہائے حنفیہ کے ہاں مہلت دی جاتی ہے اور اس سے بات چیت کی جاتی ہے, پھر اس کا سزا دی گئی ہے. میرے نزدیک ایسے مرتد کو آپ آج کے دور میں صرف 3 دن کی مہلت نہیں بلکہ آج کے دن میں آپ اس کو مزید اسٹڈی کرائیں, اس کے سوالات حل کریں, اس کو تالیف قلب کریں, اس سے پیار محبت کی باتیں کریں, اس کو فیسیلیٹیٹ کریں, اس کو جس طرح سے آپ اس کے شکوک و شبہات ہیں اس کا ازالہ کریں, کسی اچھی یونیورسٹی بھیج دیں وغیرہ وغیرہ. دوسرا مرتد وہ ہوتا ہے کہ جو بلاسفیمر ہے یا وہ مسلمانوں کے خلاف باقاعدہ ایک موومنٹ چلاتا ہے, نفرت انگیز اور جنوسائیڈ کرانا چاہتا ہے. ایسا مرتد فساد فی الارض کا شکار ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی مرتدین کو سزائے موت دی ہے. تو یہ جو دوسرا جو مرتد ہوتا ہے یہ چونکہ فساد کے اندر سوسائٹی میں نفرت پھیلانے کا مرتکب ہوتا ہے اور یہ مرتد عامت الناس کو بھی گمراہ کر رہا ہوتا ہے, دوسرے مذاہب کے لوگوں کی تعلیمات کا بھی مذاق اڑانے کے ساتھ ساتھ دوسری کمیونٹیز کے اندر بے چینی پیدا کرتا ہے, جیسے آج کل ہندوستان میں ان کی وجہ سے ہو رہا ہے. آپ دیکھیں کہ ان کے اکثر ویورز جو ہیں وہ لوگ ہوتے ہیں یا ہندوز ہیں یا سکھ ہیں یا وہ لوگ ہیں کہ جنہیں اسلام کی تعلیمات نہیں گئی ہے اور ان تک غلط میسج چلا گیا ہے, وہ ان کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو لہٰذا ایسا مرتد ضرور میرے نزدیک جو ہے اس کی وہی سزا ہے جو فقہاء حنفیہ نے لکھی ہے اس کے لیے اور جو احادیث طیبہ کے اندر اس کی سزا بیان ہے, بلاسفیمرز. تو یہ ہر ایک کا اچھا مفتی صاحب, لیکن اس کو نافذ کرنے کا جو طریقہ ہے, اس کو نفاذ کا, اس میں بھی میرا وہی موقف ہے کہ نفاذ کے لیے بھی جو حکومت ہے اس سے گزارش کی جائے گی اور حکومت اس کو کرے گی. کوئی شخص خود اپنے ہاتھ میں قانون نہیں لے گا, لیکن اگر اس کو ذمہ داری دے دیتی ہے حکومت وقت, مثال کے طور پر اگر حکومت وقت یہ ذمہ داری کسی عام مسلمان کو دے دیتی ہے, عام مومن کو دے دیتی ہے کہ وہ یہ کام سر انجام دے دے, تو یہ اس حکومت کے ذریعے سے وہ کیا جا سکتا ہے. لیکن ضروری بات یہ ہے کہ اسٹیٹ جو ہے نا اس کے اندر باقاعدہ سرپرست ہوگی اور اسٹیٹ کی طرف سے یہ سارا کام ہوگا. اچھا مفتی صاحب, میں اسی کے ذیل میں اب کوشچن پوچھوں گا, میں وہ سوال پھر پینڈنگ کر رہا ہوں. مفتی صاحب میں نے یہ بات سمجھتا, اسلامی قانون کو یا ان چیزوں کو میں ڈسکس نہیں کرنا چاہتا, لیکن میں آپ سے جسٹ ویسے ہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ یار کافی لوگ ایک ساتھ رہ رہے ہیں, ان میں سے نا لوگوں کا ایک گروپ جو ہے, قطع نظر اس کے کہ اسلام کا موقف اس بارے میں کیا ہے, لوگوں کا ایک گروپ کہتا ہے کہ یار یہ ہے ہماری نا باؤنڈری ہے, یہ ہے ریڈ لائن, ہم آپ کے ساتھ ہر طرح کے تعاون کے لیے تیار ہیں, آپ جو کہیں ہم آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں, اور وہ چل بھی رہے ہیں, صرف ایک کام نہ کرنا. ہماری ریڈ لائن ہے یہ, آپ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین مت کرنا. آپ کا اگر جی چاہتا ہے مجھے گالی دے دیں, میرے ماں باپ کو گالی دے دیں, آپ کچھ بھی کر لیں, میں وہ برداشت کر سکتا ہوں. میں قطع نظر اسلامی قانون کی بات کر رہا ہوں سر, کہ اگر ایک قوم متفق ہو کے یہ پیغام دوسری اقوام کو دیتی ہے یا دوسرے لوگوں کو دیتی ہے کہ یار یہ کام نہ کرنا, اگر آپ ایسا کریں گے تو ہم مر بھی سکتے ہیں اور مار بھی سکتے ہیں. یعنی کہ اس حد تک ہماری جذباتی افیلیشن ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ. میں بات نہیں کروں گا اسلامی قانون کی, لیکن میں ہیومن رائٹس کی بات ضرور کروں گا. جب ایک قوم اس معاملے میں اس حد تک سینسٹیو ہو اور وہ آپ کے سامنے یہ پیغام رکھے کہ بھائی ایسا نہ کرنا, ہماری ذات حاضر ہے, آپ تنقید کا نشانہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنانا چاہتے ہیں, ہم حاضر ہیں, ہم جواب دیں گے,
آپ تک کچھ غلط خبریں پہنچی، آپ کو کچھ غلط فہمیاں ہو گئی ہیں، ہم وہ دور کرنے کے لیے تیار ہیں. ہماری طرف سے مطلب مسلسل یہ میسج جا رہا ہے، اور یہ واضح میسج چلا گیا کہ اگر تم ایسا کرو گے تو میں تمہیں مار بھی سکتا ہوں اور میں بھی مر سکتا ہوں، لیکن میں یہ برداشت نہیں کروں گا. اب ایک بندہ اس کے سامنے کھڑا ہو کے، اس قوم کے کسی فرد کے سامنے کھڑا ہو کے جس نے یہ پیغام دیا تھا، یہی کام کرتا ہے. تو مفتی صاحب ٹو دی پوائنٹ بتائیے گا کہ جس نے یہ میسج سننے کے بعد یہ حرکت کی تو دراصل وہ کیا چاہ رہا ہے؟ جو جس شخص نے یعنی رات کو جو اسٹریم کی ہے اس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں؟ نہیں سر، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک قوم نے فیصلہ کر لیا متفقہ طور پہ، قطع نظر اس کے کہ اسلام اس پہ کیا کہتا ہے. ایک قوم نے فیصلہ کر لیا، یعنی کہ مسلمان قوم نے فیصلہ کر لیا کہ اگر ہمیں کوئی گالی دے ہم برداشت کر لیں گے، ہمارے ماں باپ کو کوئی گالی دے ہم برداشت کر لیں گے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کوئی کرٹیسائز کرے ہم برداشت کر لیں گے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اگر کسی کو کوئی غلط فہمی، کوئی مغالطہ ہو گیا، ہم اس کا وہ دور کرنے کے لیے تیار ہیں. تو یہ سب کچھ ہم کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن یار ایک چیز ہم برداشت نہیں کریں گے کہ اگر آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالم گلوچ کریں گے، ان کی اہانت اور توہین کریں گے، تو ہم مر بھی سکتے ہیں اور مار بھی سکتے ہیں. جی اب تو یہ میسج جب اتنا واضح دے دیا کہ یہ ہے باؤنڈری ہماری، یہ ہے ریڈ جی لائن، اس ریڈ لائن کو بالکل. کراس نہ کرنا. اب ایک بندہ ریڈ لائن کراس کرتا ہے تو وہ کیا چاہتا ہے؟ دیکھیں، ایک بندہ ریڈ لائن کراس کرتا ہے، اسے یہ ان جذبات کا پتہ نہیں ہے، تو میں پھر بھی اس کے لیے کہوں گا کہ اس کو ذرا مہلت دے سکتے. لیکن ایک بندہ وہ ہے کہ جسے آلریڈی یہ باتیں پتہ ہے، وہ اس کو بار بار تنبیہ کرنے کے باوجود، بار بار بتانے کے باوجود وہ انہی چیزوں کو لا رہا ہے اور اسی طرح اس کا رویہ ہے. تو ایسے شخص کو تو یعنی حکومت کو چاہیے کہ، کیونکہ دیکھیں فتنہ ہونے کا خدشہ ہے سوسائٹی کے اندر. قرآن مجید میں ہے الفتنۃ اشد من القتل، فتنہ قتل سے زیادہ سخت ہے. یہ لوگ جو کام کر رہے ہیں اس کی وجہ سے ہندو مسلم فسادات ہو سکتے ہیں، دوسری کمیونٹیز کے ساتھ مسلمان ایک پورا جینوسائیڈ ہو سکتا ہے، یعنی اس پہ لاکھوں لوگ اس پہ متاثر ہو سکتے ہیں. تو لہٰذا یہ فتنہ جو ہے یہ قتل سے زیادہ، اسی لیے قرآن نے کہا ہے کہ اس سے پوری ایک کمیونٹی متاثر ہو رہی ہوتی ہے. آپ کی بات بالکل درست ہے. تو لہٰذا آپ دیکھیں نا کہ جو ہمارے ہاں لنچنگ ہو رہی ہوتی ہے اس کے بنیادی اسباب بھی یہ ہوتے ہیں کہ اس میں حکومتیں فیصلے نہیں کر پا رہی ہوتی یا تاخیر ہو جاتی ہے، اور جو اجماع کی جو چیزیں ہیں اس پہ عمل نہیں ہو رہا ہوتا اور لوگ پھر اس پہ مجبور ہو جاتے ہیں. کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں واقعتاً جو جس پہ الزام لگا دیجیے وہ بے قصور ہوتا ہے، جیسے ابھی سری لنکن کا ہوا. لیکن اکثر عموماً طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جب عوام میں آپ یہ بتا دیں کہ کوئی فیصلہ ہی نہ ہو رہا ہو اس جو گستاخی کر رہا ہے، تو پھر لوگ بے چین ہوتے ہیں اور قانون اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں. اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ ہمارے پرائم منسٹر نے بھی جب یونائٹڈ نیشن کے اندر گئے تو یہ اس بات پہ زور دیا کہ دنیا بھر کی جو اقوام ہیں انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ مسلمانوں کو اپنے نبی کے ساتھ کیا تعلق ہے، اور اس تعلق کو اگر آپ نہیں سمجھیں گے، اور کیا جو آپ جس طرح آپ کے ملک کے اندر دیگر چیزوں پہ بولنے پہ پابندی ہے، آپ اس کو کیوں آزادی اظہار رائے کے اندر رکھتے ہیں؟ یعنی آپ کے ملک میں اگر ہولوکاسٹ کے اوپر بات کرنے میں کہ ایسا کچھ نہیں ہوا تھا، یا ہٹلر کو اچھا کہنے پہ پابندی ہے، اس کی ناززم کے اوپر پابندی ہے، تو آپ پھر مسلمانوں کے جو دنیا کا دوسرا بڑا مذہب ہے، آپ ان ساری چیزوں کو کیوں الاؤ کرتے ہیں، کیوں اجازت دیتے ہیں؟ تو میں آپ کی بات کو بالکل آگے بڑھا رہا ہوں کہ باقاعدہ اس پر ہر ملک کا جو قانون ہے وہ اس کو سنجیدگی کے ساتھ دیکھیں، اور ایسا نہیں کہ دوسرے ممالک کے اندر جو مسلم نہیں ہے یہ قوانین نہیں بنے ہوئے ہیں. انڈیا کے اندر 295 ہے، دوسرے ممالک کے اندر کہ آپ کسی معتبر ہستی کی آپ جو ہے اس کی کردار کشی نہیں کر سکتے ورنہ آپ کو ہرجانہ دینا پڑے گا وغیرہ وغیرہ، آپ کو کورٹ تک لے جایا جائے گا. تو ہم جب یہ بات کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے لیے کہ ہر مسلمان کا عقیدہ اور مسئلہ ہے، تو اس پر یہ لوگ کہتے ہیں نہیں یہ فریڈم آف سپیچ ہے.